پروردگار نے ظلمت کا بھرم توڑ دیا، کفر کافور ہوا، شرک نے دم توڑ دیا، سوزے غم ختم کیا، سازے ستم توڑ دیا، آپ نے سلسلہ رنج و علم توڑ دیا۔ نعرہ زن رند بڑے ساقی محشر کی طرف، جام کوثر جو ملا ساغر جم توڑ دیا۔ صدر مکرم، معزز سامعین کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے اس ایوان میں جس عظیم ہستی پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساتھیوں، خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسا کوئی بنایا ہے نہ بعد میں کوئی بنائے گا۔ سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے عرفہ، سب سے انور، سب سے اعلیٰ، سب سے اقصب، سب سے انسب، تمام کلمان مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر سارے جہاں کے جن و انس مل کر بھی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس اور سیرت طیبہ کے بارے میں لکھنا شروع کر دیں تو زندگیاں ختم ہو جائے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا کوئی ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جس ہستی کا ذکر مولائے کائنات بلند کرے، جس ہستی پر اللہ تعالیٰ کی ذات درود و سلام بھیجے، جس ہستی کا ذکر اللہ رحمان و رحیم ساری آسمانی کتابوں میں کرے، جس ہستی کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کروٹ بدلنا، کھانا پینا مومنین کے لیے باعث نجات، باعث شفا، باعث رحمت، باعث ثواب، باعث حکمت، باعث دانائی ہو، اور اللہ رب العزت کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کبریا کو مومنین کے لیے باعث شفاعت بنا دیا ہو۔ اس ہستی کا مقام اللہ اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ پھر اس ہستی کے متعلق سب کچھ لکھنا انسانوں اور جنوں کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خصوصیات عطا فرمائے جن کو لکھنا تو درکنار سارے جہاں کے آدمی اور جن مل کر گن بھی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس الفاظ اور ان کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا تر ہے۔ آپ کائنات کا مجموعہ حسن ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچہ با ہمہ دارن تو تنہا داری۔ ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کے لیے رحمتیں، دین و دنیا میں رحمتیں، جن و انس، مومن و کافر، حیوانات، نباتات اور جمادات سب کے لیے رحمتیں۔ الغرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کاملہ ہی سے فیض پا رہی ہیں۔ کل بروز محشر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اپنے عروج پر ہوگی۔ جب لوگ تکلیف سے تنگ آ کر شفیع کی تلاش میں جا بجا پھریں گے اور انبیاء کرام علیہ السلام سے صاف انکار سنیں گے، انبیاء فرمائیں گے ہمارا یہ مرتبہ نہیں، ہم سے یہ کام نہیں ہوگا، تم کسی اور کے پاس جاؤ، یہاں تک کہ سب کے بعد آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ علیہ السلام انا لہا فرمائیں گے، یعنی میں ہوں شفاعت کے لیے، میں ہوں شفاعت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ان خوبصورت اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کو سمیٹتی ہوں۔ ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، آپ آئے تو سب کو ملی روشنی، بزم عالم سے رخصت ہوئی ظلمتیں، جب ہرا سے حویدہ ہوئی روشنی، سوئے عرش اعلیٰ مصطفیٰ کا سفر، روشنی کا طلبگار تھی روشنی، ہے وہ خورشید اطلاق خیر البشر، جس سے پاتا ہے ہر آدمی روشنی، خلقت اولی خاتم المرسلین، آپ پہلی کرن آخری روشنی، آپ کے نقش پا سے ضیاء بار ہیں، دھوپ سورج قمر چاندنی روشنی، ایک امی لقب کا یہ اعجاز ہے، آدمی کو ملی علم کی روشنی۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔